السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے وہ سبب جس کی بنا پر امامت نسل امام حسین علیہ السلام میں آئی، نسل امام حسن علیہ السلام میں نہیں گئی۔ آئیے آپ کو احادیث کی طرف لے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شکم میں امام حسین علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تم کو اللہ نے لڑکا دیا ہے، اس کا نام حسین ہے، مگر میری امت اس کو قتل کر دے گی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا، بابا، مجھے پھر ایسے لڑکے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ امامت کو اس کی نسل میں قرار دے گا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں اس بات پر راضی ہوں۔ عبد الرحمن ابن کثیر سے ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ماں سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت نبوت، وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور رکھے اور تم کو ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حکم ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 سے کس کو مراد لیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے لیے نازل ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وفات دی تو ان کے بعد امیر المومنین تھے، پھر امام حسن، پھر امام حسین تھے۔ اس طرح اس آیت وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بعض رشتہ دار بعض سے زیادہ حقدار ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 75 کی تفسیر شروع ہوئی اور حضرت علی ابن الحسین امام ہوئے، پھر یہ سلسلہ ان کی اولاد اوصیاء علیہم السلام میں جاری ہے۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ ابو بصیر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قول وَجَعَلَ كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عُقْبِهِ، اور اس نے اسے اپنی اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ قرار دیا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 28 کے متعلق فرمایا، فی عقبہ سے مراد فی عقب الحسین علیہ السلام ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی اولاد۔ چنانچہ یہ امامت جب سے امام حسین علیہ السلام کو تفویض ہوئی، یہ ان کی اولاد در اولاد چلتی رہے گی، یہ کسی بھائی یا کسی چچا کے پاس نہیں جائے گی، اور ان کی اولاد میں کوئی امام ایسا نہ ہوگا جس کا کوئی فرزند نہ ہو۔ اور عبداللہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا کوئی لڑکا نہیں تھا، اور وہ اپنے اصحاب کے درمیان صرف 1 ماہ زندہ رہے۔ فضیل بن سکرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فضیل، تمہیں معلوم ہے کہ میں اس وقت کیا چیز دیکھ رہا تھا؟ میں نے عرض کیا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وقت صحیفہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ کر رہا تھا، اور کوئی امام ایسا نہیں جس کو امامت ملے اور اس کا نام مع ولدیت اس میں تحریر نہ ہو، لیکن اولاد امام حسن کے لیے ہم نے اس میں کوئی چیز نہیں پائی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے ارشاد کیا
کہ اے علی جو میں کہوں وہ لکھ لو۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں بھول جاؤں گا؟ ارشاد ہوا کہ نہیں، مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم بھول جاؤ گے، اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ تمہیں ہر چیز یاد رہے، کوئی بات نہ بھولے، لیکن یہ اپنے شرکاء کے لیے لکھ لو۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا اے نبی اللہ میرے شرکاء کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ تمہاری اولاد میں ائمہ ہیں، انہی کے واسطے سے میری امت بارش کے پانی سے سیراب ہوگی، اور انہی کے واسطے سے ان لوگوں کی دعا قبول ہوگی، ان کے واسطے اللہ ان کی بلاؤں کو ٹالے گا، انہی کے واسطے سے آسمان سے رحمتیں نازل ہوں گی، اور یہ ان میں سے پہلا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا یہ ہے، یہ کہہ کر آپ نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا باقی ائمہ اس کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ابو یعقوب بلخی نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کس سبب کی بنا پر امامت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں رہی اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں نہیں رہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد حسین سے قرار دیا اور امام حسن علیہ السلام میں قرار نہیں دیا، اور اللہ جو چاہے کرے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خلقت سے 7000 سال پہلے مجھے اور علی اور فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام کو خلق فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ جب دنیا ہی نہ تھی تو پھر آپ لوگ کہاں تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہم لوگ عرش کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید و تقدیس و تمجید کرتے رہے۔ میں نے عرض کیا کس شکل میں؟ آپ نے فرمایا نور کی شکل میں، یہاں تک کہ جب اللہ نے چاہا کہ ہماری صورتوں کو خلق کرے تو ہم لوگوں کو ایک عمود نور کی شکل میں ڈھالا، اور پھر اس کو صلب آدم میں ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ آبا کے پاک صلبوں سے ماؤں کے پاک رحموں میں منتقل کرتا رہا، اور اس عرصے میں شرک کی نجاست اور کفر کی بدکاریوں سے ہم لوگوں کے اسلاف کو بچاتا رہا۔ ہم ہی لوگوں کی وجہ سے بعض قومیں سعادت مند ہوتی رہیں، اور ہم ہی لوگوں کی وجہ سے بعض قومیں بد نصیب ہوتی رہیں، یہاں تک کہ جب ہم لوگ صلب حضرت عبد المطلب میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو اس صلب سے نکالا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا عبداللہ کے صلب میں ودیعت کیا اور دوسرا ٹکڑا ابو طالب کے صلب میں رکھا۔ اب میرے حصے کا نور صلب عبداللہ سے نکال کر شکم آمنہ کی طرف منتقل کر دیا، اور دوسرا ٹکڑا صلب ابو طالب سے نکال کر شکم فاطمہ بنت اسد کی طرف منتقل کیا۔ پس مجھے شکم آمنہ سے پیدا کیا اور فاطمہ بنت اسد کے شکم سے علی کو پیدا کیا، پھر اس عمود نور کو میری طرف پلٹایا اور مجھ سے فاطمہ پیدا ہوئیں، اور عمود نور کے دوسرے حصے کو علی کی طرف پلٹایا اور دونوں حصوں سے حسن اور حسین پیدا ہوئے۔ علی کے حصے کا نور اولاد حسن میں چلا اور میرے حصے کا نور اولاد حسین میں چلا، اور وہ تا قیامت حسین کی اولاد میں جو ائمہ ہوں گے منتقل ہوتا رہے گا۔ ربیع بن عبداللہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میرے اور عبداللہ بن حسن کے درمیان مسئلہ امامت پر بحث ہوئی۔ عبداللہ بن حسن نے کہا امامت امام حسن اور حسین علیہ السلام دونوں کی اولاد میں ہے۔ میں نے کہا نہیں، صرف امام حسین کی اولاد میں تا قیامت رہے گی اور اولاد امام حسن میں نہیں جائے گی۔ انہوں نے کہا صرف امام حسین کی اولاد میں کیسے رہے گی اور امام حسن میں کیوں نہ رہے گی، جبکہ دونوں سردار جوانان جنت ہیں، وہ دونوں ہی فضل و شرف میں برابر ہیں، بلکہ بڑے ہونے کی وجہ سے امام حسن کا فضل شرف بڑا ہوا ہے۔
اور اس کو ملحوظ رکھا جائے تو افضل ہی کی اولاد میں امامت ہونا واجب و لازم ہے۔ میں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں ہی نبی مرسل تھے اور حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے افضل تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے نبوت و خلافت کو اولاد ہارون میں رکھا، موسیٰ کی اولاد میں نہیں رکھا۔ پس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امامت کو امام حسین کی اولاد میں رکھا، موسیٰ کی اولاد میں نہیں رکھا، تاکہ اس امت میں بھی وہی سنت قدم بقدم جاری رہے جو اگلی امتوں میں جاری تھی۔ اب آپ کا جواب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے متعلق ہوگا، وہی میرا جواب ہے۔ اسی پر وہ کٹ کر رہ گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس کے بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ جب آن جناب کی خدمت مجھ پر نگاہ پڑی تو فرمایا، اے ربی، تم نے عبداللہ بن حسن سے بہت اچھے انداز میں بحث کی، اللہ تم کو اس پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ نسل امامت پر جو احادیث پیش کی گئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔